دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعا کے بارے میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے یا کوئی بھی عبادت کر کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے دعا نہیں مانگتے، اور ان کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ بس اب عبادت جو فرض تھی وہ تو اتر گئی، وہ میرے ذمے تھی وہ اتر گئی، اب جو ہے اللہ تعالیٰ اسی سے جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے، اور ہمیں جو ہے وہ اور یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں انہی اعمال پر جنت ملے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کے اوپر جو فرض اعمال ہیں ان کا بھی اہتمام ہو، لیکن دعا جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جو چیزیں جو ہے وہ پہلے سے لکھی جاتی ہیں، جو ہے دعا ایسا عمل ہے کہ وہ ان اعمال کو بھی بدل دیتی ہے، لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت میں ہوتے ہیں کہ بس جلدی جلدی نماز پڑھی اور ذکر و تلاوت جیسے ہوا وہ فوراً ختم کر کے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے اندر، ہمارے درمیان میں کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، کسی کو بیماری ہوتی ہے، کوئی قرض میں مبتلا ہوتا ہے، اور کسی کا جو ہے کہیں لڑائی جھگڑا، اور کسی بہت طرح کے جو ہے وہ اعمال ہوتے ہیں، لوگ مصروفیات میں، مشکلات میں ہوتے ہیں۔ اب ان جو ہے مشکلات سے اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک حل تو یہ ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی بندہ پریشان ہے اور کوئی بندہ جو ہے وہ بیمار ہے، اب بیماری کا حل یہ ہے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے اور اس کو دکھایا جائے اور دوائی کھلائی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کوئی پریشان ہے تو اس پریشانی کا حل یہ ہوگا کہ قرض دار ہے تو قرض کی ادائیگی کے لیے کام کاج کر لے گا، کہیں دہاڑی لگا لے گا، اور کہیں جو ہے وہ مہینے کی تنخواہ پہ کام کر لے گا۔ لیکن دوسری طرف اصل جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو چیزیں میسر ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور چیزیں اللہ تعالیٰ ہی انسان کو دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر پوچھے دے دیتے ہیں، تو جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ سے خود مانگ لیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے مانگنے لگ جاتا ہے، دوسری چیزوں پر یقین کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور ہمیں جو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے اور جو ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو کیوں نہ جب انسان پریشان ہو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو سوائے دنیا کی چیزوں میں مصروف ہونے کے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی مانگ لیں۔ لیکن ہم لوگ اس قدر غفلت میں ہوتے ہیں کہ دعا کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ دعا کی طرف کیا ہے، ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے جو ہے وہ ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ایک مدینہ منورہ میں ایک بڑھیا عورت کو دیکھا تھا ملتزم کے پاس، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے جو ہے وہ دعا کر رہی تھی، اور وہ اس قدر دعا کر رہی تھی کہ میں طواف کرتے کرتے وہیں رک گیا، اور میں اس کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہی ہے اور کیا مانگتی ہے اور کس طرح مانگ رہی ہے۔ تو وہ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا عمل بہت پسند آ گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب بھی میرا جانا جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف ہوتا ہے تو میں اسی جگہ کھڑے ہو کر ملتزم کے پاس اور غلاف کعبہ کو پکڑ کے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح میں نے بہت سالوں پہلے ایک بڑھیا کو دیکھا تھا۔ اور کوئی بھی دعا جو میں نے اس وقت اور جو ہے مدینہ منورہ میں ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر غلاف کعبہ کو پکڑ کے کرتا ہوں تو میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔
اور صرف یہ عمل مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے وہ اپنا منہ بنا لوں اور اس طرح جو ہے وہ کھڑے ہو کر اور جو ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا لوں اور جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات مانگ لوں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھک بھی جاتا ہے اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں اور جو ہے وہ اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ سب سے تو پہلا عمل یہی ہے کہ انسان کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو راز کو جانتا ہے اور جو ذہن و دماغ دل و دماغ میں ہماری جو چیزیں آتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، لیکن جو مانگنے والا عمل ہوتا ہے، اب جیسے کوئی فقیر ہو تو وہ فقیر کیا کرتا ہے، زبان سے بھی بولتا ہے اور اس کا ہاتھ بھی آگے ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دے، کیا ہے، اللہ کے نام پہ دے دے۔ تو وہ فقیر کے ہمیں اس عمل کو دیکھ کر ہمیں تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے اور ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اور کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بغیر پوچھے ایسے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی مانگ لیتے ہیں، ہمیں کبھی کبھار ان پر غصہ بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی انسان کی سن سکتا ہے، لیکن جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتا ہے تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی انسان پر رحم آ جاتا ہے اور جو ہے وہ اس طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ اس نے ضروریات کو چھوڑا، دنیا کی مصروفیات کو چھوڑا اور عبادات بھی مکمل کر لی۔ اب عبادات مکمل کرنے کے بعد اس کو چلے جانا چاہیے، لیکن نہیں، اور اس کے بعد پھر دعا بھی مانگتا ہے کہ مولا کریم میں نے جو یہ عبادت کی ہے یہ تیرے واسطے ہی کی ہے اور اس عبادت کو قبول فرما لیں اور میری جو ہے وہ فلاں ضروریات کو پورا فرما لیں۔ تو ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور جو میں نے کہا کہ کبھی کبھار ہمارا دل نہیں لگتا اور دل نہیں چاہتا کہ کچھ مانگا جائے، تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے، دل پریشان ہو، دکھ ہو، تو ایسے وقت میں بس ویسے ہی ہاتھ اٹھا لیں اور کچھ بھی نہ کہیں اور جو ہے وہ پریشان ہو، بس یوں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ منٹ اور جتنی کوشش ہو اور جتنا جو ہے وہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے بس یوں ہاتھ اٹھا لیں اور کچھ بھی نہ بولیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے کہ جو ہے وہ انسان نے پوری دنیا کو چھوڑ کر میرے سامنے آ کے ہاتھ پھیلائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی یقین ہوتا ہے کہ اس کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کچھ بھی نہیں بولتا لیکن اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ کچھ اوقات قبولیت کے بھی ہوتے ہیں، انسان ان اوقات میں دعا کو خاص طور پر مانگے، جیسے آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور قبولیت کا وقت ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب امام خطبہ شروع کرے اور خطبہ جب تک ختم ہو، یہ جو مختصر سا وقت ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ دعا انسان اپنے دل میں مانگ لے، تو یہ بھی مختصر سا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور قبولیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اچھا، جب انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس پر 3-4 طرح کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چیز مانگتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے ضرورت کی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، جو چیز مانگی گئی ہے وہ نہیں ملتی بلکہ اس کے اوپر آنے والی جو پریشانی اور مصیبت ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے، ٹل جاتی ہے۔ اور تیسرا اثر دعا پر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی دعا قبول بھی نہیں ہوتی، آنے والی مصیبت اس سے ٹل بھی نہیں جاتی، لیکن اس کی دعا کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو بلا کے کہیں گے کہ فلانا تو نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی، کہے گا کہ ہاں مانگی تھی، کہا کہ قبول ہوئی تھی، کہا کہ قبول نہیں ہوئی تھی۔
تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ اس کی بہت ساری دعائیں گنوائے گا اور کہے گا کہ یہ دعا کی تھی لیکن قبول نہیں ہوئی، یہ کی تھی یہ بھی قبول نہیں ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان تمام دعاؤں کا جو دنیا میں تیری قبول نہیں ہوئی، آج جو ہے وہ اس کا جو ہے تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس وقت جو ہے وہ شخص کہے گا ہائے کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لیکن دعا کے لیے ہمیں وقت تو نکالنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانے چاہیے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی کبھار راز و نیاز کی باتیں تو کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اس طرف دین اسلام متوجہ کرتا ہے کہ انسان صرف اپنے جو فرض اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، اس پر جو ہے وہ یقین نہ کر لے، بلکہ ان کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگا جائے اور گڑ گڑا کر مانگا جائے۔ اور یقین مانیں دنیا کے اندر آپ کسی بھی شخص کے سامنے کوئی ضرورت کی چیز مانگ لیں، ایک بار دے دے گا، دو بار بھی دے دے گا، تیسری بار بھی کچھ نہ کچھ بول کے دے دے گا، لیکن اگلی بار آپ کو نہیں دے گا اور ڈانٹ دے گا، کوئی پریشانی بتا دے گا کہ بھائی میں نہیں دے سکتا اور میرا جو ہے فلانا کام ہے تو آپ جو ہے معذرت جو ہے میں آپ کسی اور سے لے لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے اور جو ہے وہ اس سے جتنی بار مانگا جائے، ایک بار 100 بار مانگا جائے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور جو ہے وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس انسان کو کس قدر پریشانیاں ہیں اور اس کے اوپر کتنی آزمائشیں ہیں، لیکن اس نے میرا در نہیں چھوڑا اور دنیا سے بھی، دنیا کے اندر لوگوں سے بھی اپنی ضروریات پوری کروا سکتا تھا، لیکن اس نے تمام دنیا کے راستوں کو چھوڑا اور مجھ سے آ کر مانگتا ہے۔ آج تم گواہ بن جاؤ کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور جو یہ دعا کرے گا اس کو وہ چیز مل جائے گی۔ لیکن ہمیں بھی یہ جو اتنی ساری باتیں سنتے ہیں کہ دعا کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو کبھی تھوڑا سا اکیلے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اور اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی مجبوریاں پیش کر دیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نمک کی بھی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے تھے، اور جو ہے وہ کسی کی جوتی پھٹ جاتی تھی تو اس کی جوتی کو جوڑنے کے لیے پیسے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے تھے۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ جو ہے ہم غفلت کا شکار ہیں، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو فرض اعمال ہیں ان کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دل کبھی نہ بھی کرے لیکن پھر بھی یوں ہاتھ اٹھا لیں اور خاموش ہو جائیں، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے خاموش ہو جائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ضروریات کو پورا فرما دیں گے۔